لله على نعمائه ونستعينه عند ابتلائه ونصلي ونسلم ونبارك على صفوة أنبيائه مظهر جوده وعطائه قاصد فضله وسخائه كافٍ الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلمنا الطير ومن معه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسخرنا له الجبال. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قولوں کی نظامی مسجد کے اندر جمعہ شریف ادا کرنے کے لیے تشریف لانے والے احباب آج اس مسند پہ مجھے بیٹھے دیکھ کے حیران ہوں گے اور کچھ حضرات کو حیرانی کے ساتھ کچھ پریشانی ضرور لاحق ہوئی ہوگی، لیکن نہ حیرانی کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلے اس منبر منور پر جو ہستی اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے، آج وہ کسی اور مقام پر اعلیٰ مقام پر کسی اعلیٰ ہستی کے ساتھ ہم کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے لیے یہ بات یقیناً تسلی کے باعث ہوگی کہ وہ جو دو ہستیاں اس وقت ہم کلام ہیں ان کے کلام کے اندر آپ کا ذکر ضرور موجود ہے، آپ کا ذکر اس کے اندر یقیناً موجود ہے، کیونکہ مجھے کل قبلہ حضرت صاحب نے مدینہ منورہ سے میری آپ سے فون پہ بات ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا وہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہ کل جمعہ کی نماز کے اندر آنے والے تمام حضرات کو میری طرف سے سلام کہنا۔ آپ کو خاموش نہیں کیے ہوئے، ہم نے آپ کو بولا ہوا نہیں ہے، اور اس وقت میں علامت بصیرت کہہ رہا ہوں کہ یہاں 1 بجا ہے اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر 2 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں 11 بجے ہیں، اور جس نے قدمین مصطفیٰ کے اندر جمعہ ادا کرنا ہو وہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 11 بجے آئے گا تو کام نہیں بنے گا، جگہ اس کو نہیں ملے گی، اس کو کم از کم صبح 8-9 بجے تک قدمین شریف کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور میں علامت بصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تصورات کی دنیا کے اندر غرق ہو کر اگر آپ دیکھیں تو قدمین مصطفیٰ میں باب جلیل کی طرف قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر میرا میں اس محفل میں اگرچہ موجود نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود پھر میں نازا ہوں کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ آج اس محفل پاک کے اندر آپ یقیناً جتنے حباب یہاں پر تشریف فرما ہے وہاں پر کہ حضرت صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ ناز میں دست بردعا ہو، اللہ کریم
سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات یاد ہے, ابھی میں تمہیدی گفتگو کے اندر چونکہ ہوں, ابھی میں نے جو موضوع شروع کرنا ہے اس پہ آؤں گا. آپ حضرات کو اکثر کو پتا ہے کہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہر مہینے کم از کم ایک مرتبہ حضور بابا صاحب حاضری کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں. اس پیرانہ سالی کے باوجود, اس دوست کے باوجود, اس عمر میں بڑھاپے کے باوجود, دیگر مشاغل اور مصروفیات کے باوجود اپنے گناہوں مصروفیات سے وقت نکال کے پورا ایک دن وقف کرنا اور بابا صاحب کی حضور حاضری دینا اور وہاں سے پھر پلٹ کے واپس آنا. یہ شعیب صاحب ساتھ ہوتے ہیں, رومی صاحب ساتھ ہوتے ہیں, فیصل سیٹھی صاحب ساتھ ہوتے ہیں, ان کو سارا معاملات کا علم ہے, مجھے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت بیٹریاں ذرا لو ہونے کو ہوتی ہیں تو پھر بیٹری والے کے پاس اس کو چارج کروانے کے لیے جاتی ہے. یہ سارا اہتمام اس لیے ہوتا ہے. وہاں سے بہت کچھ عائد ہوتا ہے, وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے, علم بھی وہاں سے ملتا ہے, معرفت بھی وہاں سے ملتی ہے, تصوف کی چاشنی بھی وہاں سے ملتی ہے, اور حضور کی محبت بھی وہاں سے ملتی ہے, توحید کا درس بھی وہاں سے ملتا ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی وہاں سے ملتا ہے, آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بھی وہاں سے ملتا ہے, یہاں کو راضی کرنے کا سلیقہ بھی وہیں سے ملتا ہے. سب کچھ وہ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ محمد شاہریار حاجی راجہ قطب فرید اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ وہاں جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے, یہ بڑا لمبا جواب ہوگا کہ کیا کیا ملتا ہے. میرا آسان سا جواب ہوگا کہ کیا نہیں ملتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سوال کیجئے کہ کیا کیا ملتا ہے, میں بتاؤں گا یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, تو یہ لمبی ایک تفصیل ہو جائے گی. میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا, میں اجمال کے اندر آتا ہوں. آپ یہ بتا دیں کہ وہاں سے کیا نہیں ملتا, کیا نہیں ملتا. یہ جو جانے والے ہیں ان سے پوچھو کیا کیا ملتا ہے. سب کچھ ملتا ہے. حتیٰ کہ رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان پاک ولیوں کی درگاہوں سے خدا بھی ملتا ہے, مصطفیٰ بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. خدا بھی ملتا ہے, خدا کا مصطفیٰ بھی ملتا ہے, پیار ملتا ہے, سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, چین ملتا ہے, قرار ملتا ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ ملتا ہے, ڈھب ملتا ہے. اس دھرتی پر کیسے چلنا ہے. اگلے روز میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا تو اچانک میں اس کے اندر بات آ گئی. دیکھیے آپ مربع بناتے ہیں, مربع کے اندر 4 عناصر ہوتے ہیں. کتنے؟ آپ کتاب شروع ہو گیا, کتنے عناصر ہوتے ہیں مربع, اس لیے تو اس کو مربع کہا جاتا ہے. اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر کسی یہ مربع بنانے کے لیے اناڑی کی ڈیوٹی لگا دیا ہے تو وہ 4 سے زیادہ کر دے گا یا 4 سے کم کر دے گا, چینی تھوڑی کر دے گا, دیگر اشیاء زیادہ ملا دے گا. سیب کو کتنا وقت ڈالنا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی اناڑی کے نہیں, کسی کامل کے حضور ان ساری اجزاء کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے تو وہ پھر پورے انداز کے ساتھ, پورے سلیقے کے ساتھ اس کو مربع بنائے گا. پھر دکان سے جا کر اس مربع کو آپ خریدیں گے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے درود پاک پڑھ کے آپ مربع کو کھائیں گے تو پھر وہ مربع آپ کو فائدہ دے گا. تو مربع بھی اس وقت تک نہیں مربع بنتا جب تک کہ کسی مربی کی نگاہ سے نہ گزرے. مربع اس وقت تک مربی نہیں بنتا, مربع جب تک کسی مربی کی نگاہ سے نہ گزرے. میرا وجود ہے 4 چیزوں سے مرکب, آگ بھی اس کے اندر موجود, پانی بھی اس کے اندر موجود, اور روشنی بھی اس کے اندر موجود, مٹی بھی اس کے اندر موجود. یہ 4 عناصر ہیں. یہ کسی ان گھڑے کے اگر پیش کر دیے جائیں تو وہ اس کو ناقص کا ناقصیت کہے گا. اگر 20 سیال کے حضور پیش کر دیے جائیں تو وہ بشیر و کی طرح کی زبان کی جاتا ہے. کیا کمی تھی ابو جہل میں اور کیا اضافہ تھا ابو بکر صدیق کے وجود میں. 4 عناصر ادھر بھی ہیں, 4 عناصر ادھر بھی ہیں. کیا خوبی اضافی تھی عمر فاروق کے وجود کے اندر اور کیا کمی تھی ابو جہل میں. وہ بھی 4 عناصر سے مرکب, یہ بھی 4 عناصر سے مرکب. پانی ادھر بھی موجود, پانی ادھر بھی موجود, مٹی ادھر موجود, مٹی ادھر موجود. پھر کیا چیز اضافی تھی کہ جس وقت ابو لہب اور ابو جہل کا نام لیتے ہو لعنت اللہ کہتے ہو, ابو بکر اور عمر کا نام لیتے ہو تو رضی اللہ کہتے ہو. کیا فرق ہے. ابو جہل اور ابو لہب کو کوئی مربی نہیں ملا. عمر اور ابو بکر صدیق کو محمد عربی کے سنت کے اندر مربی مل گیا. اس مربی کی تلاش کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہا تھا, وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر, اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی سے کلیمی بڑا گہرا شعر ہے علامہ اقبال, بہت گہرا شعر ہے علامہ اقبال. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں چرانے کے اس پیشے کو
شعیب علیہ السلام ان کی 2 صاحبزادیاں حضرت شعیب نابینا ہو گئے، ان کی 2 صاحبزادیاں پانی بھرنے کے لیے آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. آپ نے دیکھا کہ پانی بھرنا کی خواتین کے لیے شرم و حیا کی وجہ سے 2 بھر ہو رہا ہے. آگے بڑے برتن دیا اور برتن لے کے پانی بھر کے حضرت شعیب علیہ السلام کو صاحبزادیوں کو دے دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب وقت سے پہلے دونوں صاحبزادیاں اپنے والد گرامی حضرت شعیب کے پاس حاضر ہوئی، حضرت شعیب نے پوچھا تم تو تاخیر سے آیا کرتی تھی، آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ بس کہتے ہیں ایک نیک بندہ ملا تھا، اس نے ہمارا برتن لے کر ہماری خدمت کی ہے اور خدمت کر پانی بھر کے دے دیا ہے. آپ کی خدمت کے اندر قبر حاضر ہو گئی. بس وہ جو شبانے والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب شعیب میسر آ گیا. اب وہ پہلا موسیٰ تھا، اب کلیم اللہ بن گیا. اب طور کی خدمتیں موسیٰ علیہ السلام کے انتظار کے اندر ہے کہ کب موسیٰ طور پہ آتے ہیں، نبوت بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، ہم قیامت کا شرف بھی نصیب ہوتا ہے، کتاب بھی عطا ہوتی ہے اور دنیا کے اندر پیغام ہدایت پھیلانے کے لیے اللہ کی امت کا والی اور وارث بھی بنا دیتا. سبحان اللہ. اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قریب ہی 2 قدم ہے. اور کہنے والے نے کتنا فارسی زبان کے اندر خوبصورت کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہرگز مولوی ہرگز نہ شد مولا علوم تا غلام شمس تبریز نہ شد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور علوم کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ علم موجود ہے، فضل موجود ہے، خاندانی اعتبار سے بڑا عالی خاندان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک غلام شمس تبریز نہیں بنے اس وقت تک مولا علوم کے علم نے رنگ. شیطان کے پاس بڑا علم تھا، شیطان کے پاس بڑا علم تھا. زمین سے تحریر کے اٹھایا پہلے آسمان پہ، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ، 7 آسمانوں کو عبور کرتا کرتا اللہ کریم کی بارگاہ رات میں پہنچا. اللہ کریم نے تمام ملائکہ کا استاد بنا دیا. اور علم کے اندر تو کمی کوئی نہیں، علم تو بے شمار ہے، لیکن اسے کوئی مربی نہیں ملا. اگر شیطان کو کوئی مربی مل جاتا تو اس جدول آدم جس وقت حکم ہوا تھا سجدہ آدم کو کرو، اس وقت یہ نہ کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کا کوڑا نیچے ہے، آگ کا کوڑا اوپر ہے، جس کا کوڑا اوپر ہے وہ اعلیٰ ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہم اعلیٰ اور اسفل کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون مربی کی تربیت حاصل کر کے ہمارے حکم کو تسلیم کرے. رحمت اللہ تعالی نے کہا تھا کہ انسان اگر انسان بن جائے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور کسی ایک اور شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ کہنے سے میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے ہیں. سبحان اللہ. بات ہو اس سے آپ کو سمجھانا پڑے گی تو بروح کا ترجمہ پڑھنے والوں کو صرف اشارے کی ضرورت ہوتی ہے. فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی. اور جبریل امین کی بات سنو، شب معراج جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ بلندی کی طرف پرواز دیکھا تو اس وقت جبریل امین نے پتہ کیا کہا؟ اس کو کوثر نیازی نے اپنے شعر کے اندر جملہ کو بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری عظمت ایک جھلک صرف دیکھی، شب معراج ایک جھلک دیکھی جب سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گیا اور عرض کرتا ہے لو دنوت ان مولۃ لاخترقت، اگر ایک رائی کے برابر بھی اوپر جاتا ہوں تو وہ کرناؤ تجلیات الہیہ یا رسول اللہ جو آپ کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں وہ مجھے جلا کر خاک کس طرح کر دیں گی، اس لیے اوپر نہیں بڑھتا. ایک جھلک دیکھی تو پھر کیا کہتا ہے؟ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جاؤ. یہ فرشتگی چھوڑ دوں، ملائکہ کا سردار ہونا اس عہدے سے ریزائن کر دوں اور تمام ملائکہ کا استاد ہونے اس کے منصب سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لوں اور ایک بشر بن کر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی صف کے اندر شامل ہوگا. جو آئے کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کی طرف آتا ہوا یقین فرماتے ہیں دنیا جہاں کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن آگے فرما دیا وَلَٰكِن لَّا
ہر ایک شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن ان کی حمد و ثنا کو اے دنیا کے اندر کسنے والوں تم سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ پتہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ذرا ذرا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، در و دیوار اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنی، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، بلکہ چچا بھی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی المرتضیٰ کے کیا لگے؟ سگے بھائی۔ حضرت جعفر طیار کے کیا لگے؟ سگے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے والد گرامی، کون حضرت عبداللہ بن عباس؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس جن کے بعد رسول کریم نے فرمایا یا ابا عبداللہ انت حبر الامہ، انت حبر الامہ، اے عبداللہ بن عباس تو دنیا کے اندر جہاں علم والے بیٹھیں گے سب سے اونچے درجے پر بیٹھے گا، سب سے اونچے درجے پر بیٹھے گا۔ علم کا تھیلا، حبر کا ویسے لوگ مان ہوتا ہے علم کا تھیلا، اللہ کریم نے آپ کو علم کا تھیلا بنا دیا۔ اب رسول کریم آئے کن کے اندر تھے؟ امیوں کے اندر آئے تھے۔ اب جن امیوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما وہ کیا بن گئے؟ تمام علماء کے سردار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے رسول کریم تشریف لے کے گئے، آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر حضرت عباس کو اپنے قریب کر لیا۔ اب انداز دیکھیے، رسول کریم نے حضرت عباس کو اپنے قریب کر لیا۔ میں آیت کریمہ کی روشنی کے اندر حدیث پاک بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کو سرکار نے اپنے قریب کر لیا، قریب کر کے رسول کریم نے اپنی کالی کملی مبارک ان کے اوپر اڑا دی۔ آدھی سرکار کے اوپر ہے، آدھی حضرت عباس کے اوپر ہے، اور حضرت عباس کو اپنی کالی کملی کے نیچے لے کے رسول کریم نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اے اللہ یہ میرا چچا ہے، جس طرح مجھے تو نے ہر آفت سے محفوظ کیا ہے، میں اس چچا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اسے ہر آفت سے محفوظ کر۔ اے اللہ یہ عباس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری آل کے اندر شامل نہیں، آج محمد عربی اپنی کالی کملی اس عباس کے اوپر ڈال کر اس عباس کو بھی اپنے آل بیت کے اندر شامل کر۔ اور جب یہ سرکار نے دعا کی، صحابی فرماتے ہیں در و دیوار سے آمین کی آواز ہم نے اپنے آمین کی آواز، اب در و دیوار کو نہیں بولتے، در و دیوار بولتے ہیں، لیکن سننے کے لیے یا تو کان صحابہ کے ہونے چاہیے یا اس کے بعد ہر کون ان در و دیوار کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ یہ در و دیوار کی آواز کون سنے گا؟ جو یا تو مصطفیٰ ہوگا یا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوگا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ایک اور ہے حضرت ابو ذر غفاری، اس کا نام نہیں سن رکھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر جمع ہے، صحابہ اکرام کا دل میں غفیر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضور کا چہرہ انور کی دیدار کے لیے آنکھوں کو لگائے بیٹھا تھا اور اپنے کانوں کو حضور کے کلام کو سننے کے لیے لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے میں رسول کریم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ کیا کھانا پیش کیا گیا؟ رسول کریم نے جب کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کھانے سے اللہ کی تسبیح کی آواز کو ہم نے سنا۔ کھانے سے یہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا، لیکن وہ ترجمہ میرا حق بنتا تھا، دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا دیتا کہ تسبیح کی ہم نے آواز کو سنا۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ لقمے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ محبوب نے، تیرے محبوب نے ہماری طرف ہاتھ، وہ شکرانے کے کلمات کو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، مولا کریم سبحان اللہ۔ ہم اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے جسم کے اندر نہیں جا رہے جس جسم نے ان کو کھانے کے بعد گناہ کرنے ہیں، ہم ایسے جسم کے اندر جا رہے ہیں جس جسم کو دیکھنے والے گناہگار توبہ کر جاتے ہیں، جس جسم کو دیکھنے والے گناہگار توبہ کر جاتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، یہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے اپنی مٹھی مبارک کے اندر 7 یا 9 کنکریاں اٹھائی، 7 یا 9 کنکریاں اٹھائی، وہ کنکریاں نیچے پڑی تھی، جب دست مصطفیٰ کے اندر آئی، آقا علیہ السلام نے اپنا لمس انہیں عطا فرمایا، اپنے دست مبارک کا لمس انہیں عطا فرمایا، انہیں چھوا تو ان کو اللہ کریم نے قوت گویائی عطا کی، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی، اور ہم سب سن رہے تھے رسول کریم نے وہی کنکریاں ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، پھر بھی وہ کنکریاں تسبیح بیان کرتی رہی، پھر عمر فاروق کو مل گئی، پھر بھی کنکریاں تسبیح بیان کرتی رہی، پھر عثمان غنی کو مل گئی، پھر بھی وہ کنکریاں تسبیح بیان کرتی رہی، اور ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہم ان کی تسبیح کو اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اب معاملہ اور طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، میرے رسول کریم ایک قبرستان کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا،
لکھی بھی ہے اور چھٹک بھی گئی ہے. بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور بخاری اور مسلم کی جو روایت ہوتی ہے وہ متفق علیہ حدیث ہوتی ہے, اور جو متفق علیہ حدیث ہوتی ہے اس سے بڑھ کر حدیث کا اور کوئی درجہ دنیا جانتا ہے, حدیث کی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. تو صحابی فرماتے ہیں وہ جب سواری بکی آقا علیہ السلام نیچے اتر آئے, سواری کو چھوڑ دیا, آپ نیچے اتر آئے اور رسول کریم نے فرمایا اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے. پہلا میرا سوال سامعین سے یہ سوال ہے, اس قبرستان کے اندر صرف 2 ہی قبریں تھیں؟ اللہ سبحان اللہ. اس قبرستان کے اندر صرف 2 ہی قبریں تھیں؟ پھر کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول کریم نے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی قبریں تھیں ان کی آواز کو اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ جان لیا. فرمایا باقی سارا قبرستان سکون کی نیند سو رہا ہے, صرف ان 2 قبر والوں کو, ان 2 قبر والوں کو صرف عذاب ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کن کی قبریں تھیں؟ وہ آدھے دجال کی قبریں نہیں تھیں, وہ سردار کی قبریں نہیں تھیں, وہ صحابہ کرام کے مزارات تھے. اور جو صحابہ کرام کے مزارات ہوتے ہیں اور روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتے ہیں, وہ دوزخ کے گڑھے نہیں ہوتے. کیونکہ رسول کریم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے, جس نے میرے دیکھنے والے کسی صحابی کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے. صحابی پر دوزخ کی آگ حرام. فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ رسول کریم کو پہلے پتہ چلا یا سواری کو پہلے پتہ چلا؟ سواری کو پتہ چلا, لیکن رسول کریم نے ارشاد نہیں فرمایا, آپ نہیں چھٹکے, آپ نہیں بل کے, بلتا کون ہے؟ سواری بلتی ہے. تو پھر کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ سواری کا کمال ہے. میں نے کہا سواری اس راستے سے اس یہی گزری ہے تو کوئی اور بھی گزرا کرتی ہے. یہی سواری اس راستے سے گزری ہے تو کوئی اور بھی گزری ہے, اور بھی سواری گزرا کرتی تھی. اور سواریاں چھٹکتی کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں بدلتی؟ ہاں, سواری کا یہ کمال نہیں, یہ سوار کا کمال ہے. سواری کا کمال نہیں, یہی تو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ سواری جو بے شعور ہے, وہ سواری جس کے پاس علم نہیں, جس کے اندر حس موجود نہیں, جو ظاہری راستہ بھی خود نہیں دیکھ سکتی, اس کی لگامیں اس کے کوچوان اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, جس طرح وہ پھینکتا ہے اس طرح وہ اپنے رخ کو تبدیل کر دیتی ہے. ایسی سواری کو کیسے پتہ چل گیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور ان کے پاس گزرتے ہوئے وہ چھٹک بھی گئی اور بدل بھی گئی. یہ سواری کا کمال نہیں, یہ شاہ سوار کا کمال ہے. شاہ سوار نے جس وقت سے سواری کی پشت پر اپنا قدم مبارک رکھا تو اس لاشعور سواری کے اندر بھی شعور بھی آ گیا, ادراک بھی آ گیا, اس کی نگاہیں دیکھنا شروع کر گئی, اور اس کو پتہ چل گیا کہ جن کو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہو ان کے پاس سے ایسے نہیں گزر جانا چاہیے, ذرا اپنے جسم کے اندر جھلجھلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ شاہ سوار اتر آئے, اور اترنے کے بعد وہ دستگیر اور وہ نجبال ان کی تکلیف کا مدعا کرے. سبحان اللہ. نیچے آئے اور فرمایا اس قبر والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اس قبر والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے. جیسا اس کو کیوں ہو رہا ہے, وجہ بیان فرما دی. وجہ بیان فرما دی. اس قبر والوں کو کیوں عذاب ہو رہا ہے, وجہ بیان فرما دی. دونوں کی ایک وجہ بیان نہیں کی, دونوں کی الگ الگ وجوہات بیان کی. فرمایا اس قبر والوں کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چوری کھایا کرتا تھا, یہ چوری کھایا کرتا تھا, اور اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہیں بچایا کرتا تھا. ان 2 وجوہات کی بنا پر ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تفصیل فرما دی, اور تفصیل کون کر سکتا ہے؟ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, اندر سے آواز آ گئی ہوگی, اور اس کے ساتھ جو نامہ اعمال ہے اس پر نگاہ کس کی ہے؟ یہ نگاہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا کیا تھا, میرے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آقا علیہ السلام نے کھجور کی 2 شاخیں لی, ایک شاخ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک اس پر گاڑ دی, ایک اس پر گاڑ دی. فرمایا جب تک یہ کھجور کی شاخیں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی. سبحان اللہ. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. اللہ کا ذکر ہر شے کرتی ہے, لیکن ہر شے کا اللہ کا ذکر کرنا نہ آپ کے کان سن سکتے ہیں, نہ میرے کان سن سکتے ہیں. ہاں, وہ کان سن سکتے ہیں جن کانوں پر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی مہر لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابو جہل کا نام کس نے نہیں سن رکھا؟ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا چچا ہے. پہلے بھی میں نے ایک چچا کا ذکر کیا, نام کیا؟ حضرت عباس. پہلے بھی ایک چچا کا ذکر کیا, نام کیا؟ حضرت جعفر. اس کو بھی ذکر کرنے لگا ہوں, لیکن ان کے بارے میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں لعنت اللہ. وجہ کیا ہے؟ دونوں
ایک کو جسے پسند کر لیا وہ رضی اللہ، اور جسے ناپسند کیا وہ ابو جہل حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، اپنی مٹھی کو اس نے بند کر رکھا ہے اور کہتا ہے کہ محمد میں آپ کی نبوت پر اس وقت یقین کروں گا اگر آپ بتا دیں کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، میری بند مٹھی کے اندر۔ اب صرف یہ حدیث پاک کو آپ نے ہزار مرتبہ سن رکھی تھی، میں ایک نئے انداز میں آپ سے کے ساتھ یہ حدیث پاک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ بند مٹھی کے اندر خالی ہوا بھی تو ہو سکتی تھی۔ بند مٹھی اگر میں اپنی بند مٹھی کا لیتا ہوں تو مناظرہ کہتے ہیں کہ میں تو کہوں گا خالی ہے، وہ کہیں گے تیری مٹھی خالی نہیں، اس کے اندر ہوا نہیں، اس کے اندر ہوا، اس بند مٹھی میری پوری یہ جسم کے ساتھ تو مس نہیں کر رہی، اس کے اندر خلا نہیں ہے، خلا ہے۔ وہ کنکریاں اگر نبی لے کے آتا، ابو جہل کنکریاں اگر نبی لے کے آتا تو وہ یہ سوال کر سکتا تھا کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کو معاذ میرے جیسا کوئی اور ہوتا تو اس کو جھوٹا بھی قرار دے سکتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ سچے کی بارگاہ ہے، یہاں کچھ ساتھ دے کے بند مٹھی کے کنکریاں لے کے حاضر ہوا اور کہتا ہے یا محمد میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، یا تیری بند مٹھی کے اندر جو کچھ ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ بات اتنی نہیں ہے، بات اتنی نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو علماء کرام نے آقا علیہ السلام کی علم غیب کے باب میں ذکر کیا ہے، کہاں ذکر کیا ہے؟ حضور کے علم غیب کے باب میں، اور اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور شاہد بنا کر بھیجا ہے اور مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم عربی زبان کا ترجمہ کسی زبان کے اندر کرتے ہیں تو پھر عربی لفظ کا منو مانو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ترجمہ بھی۔ جب میں نے کچھ آیات کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی تو ان کے اندر شاہ کا معنی بھی کیا ہوا تھا، ایھا کا بھی معنی کیا ہوا تھا، ان نبی کا معنی کوئی نہیں تھا، ان نبی کا لفظ ویسے ہی نیچے ترجمے کے اندر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کسی اپنے کا ترجمہ نہیں، جہاں اس ترجمے کے اندر کسی نے ڈنڈی مار رکھی ہے، کیونکہ یا کا معنی بھی ہے، ایھا کا معنی بھی ہے، تو ان نبی کا معنی نبی تو نہیں ہے، نبی عربی زبان کا لفظ ہے، جس وقت آپ اردو کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نبی کا ترجمہ بھی کرنا چاہیے، پھر آپ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کا اگر ترجمہ کریں گے تو میرے مسلک پر زد آئے گی، اس لیے میں ڈنڈی مار رہا ہوں کہ میں نبی کا ترجمہ نہیں کرتا۔ نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا النبی المخبر عن الغیب، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا۔ جو فرقہ رسول کریم کے علم غیب کو مانتا ہوگا وہ تو یا ایھا النبی کو نیچے یہ لکھے گا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اور جو اس عقیدے کا مالک نہیں ہوگا اور اس کے عقیدے پر یہ ترجمہ لکھتے ہوئے زد پڑتی ہوگی یا اس کا عقیدہ سرے سے بلیا نیک ہوتا جاتا ہوگا، وہ کہے گا اے نبی، اے ڈنڈی ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا، یہ علم غیب کی تحقیق میں بات بیان کروں گا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ جانتا یہ لوگ ان غیر مرئی چیزوں کے غیر مرئی ذکر کو سننے کے باوجود نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں، ہم نے آپ کو الگ رکھا ہے، ہم نے آپ کو، یہ سارے بشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ سید، تو بات مٹھی کے کنکریاں لے کے ابو جہل آ گیا، عرض کرتا ہے کہ اے محمد اگر آپ بتا دیں کہ میری بات مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں بتا سکتا ہوں، میں کہہ دوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ سرکار نے اس کو جواب کیا، جو فرمایا میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ بات دوسری یہ ہے کہ نبی تو غیب جانتا ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی تو غیب جانتا ہی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ ابو جہل نے جب کہا کہ آپ بتا دیں، فرمایا میں نہیں بتاتا، ان کنکریوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ بول کر بتاتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ کنکریوں نے پھر کیا پڑھا تھا؟ کنکریوں نے کیا پڑھا تھا؟ اب کنکریاں کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل۔ اور کیا وہ بند تھی یا آزاد تھی؟ ان کی آنکھیں تھیں، ان کے لیے اس کنکریوں کے لیے رسول کریم غائب تھے کہ نہیں؟ ان کنکریوں کے لیے رسول کریم غائب تھے کہ نہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی بارگاہ کے اندر اگر کنکریاں بھی آ جائیں اور نبی ان کنکریوں پر توجہ ڈالے تو وہ کنکریاں بھی علم غیب جاننے لگ جاتی ہیں۔ وہ کنکریاں بھی علم غیب جاننے لگ، اب کنکریاں کبھی بولی ہیں، کنکریوں نے کبھی دیتا ہے، کنکریوں نے کبھی کلمے پڑھے ہیں، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت، زبان کے لیے قوت گویائی کی ضرورت،
کافر نے ان کے وہ کلمہ کیسے سنا؟ ہاں، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے پھر قرآن مجید کو قرآن حمید کی ایک آیت کریمہ کا سہارا لینا پڑے گا، جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جلال آ رہا تھا، آگے چونٹیوں کا ایک جم غفیر باہر پھر رہا تھا، ان چونٹیوں کی جو ملکہ تھی 3 میل کے فاصلے پر آنے والے لشکر سلیمان کو دیکھنے کے بعد اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے اپنے بلوں کے اندر جو گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اب مفسرین کرام یہاں پر بیان کیا کہ نبی تو دیکھ سکتا ہے 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر موجود لشکر کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اتنے فاصلے پر چونٹیوں نے کیسے دیکھ لیا؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اتنے 3 میل کے مسافت سے تو چھوڑ کے اگر 30,000 کی مسافت بھی ہوتی تو جس علاقے میں نبی ہوتا ہے، نبی کا نور جہاں جہاں تک جاتا ہے وہاں وہاں اس نبی کے نور کا روشنی کے اندر جو جو شے آتی ہے اس پر اللہ کریم کل جہان کو نور کا شہر دیتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتا ہے نبی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نبی کے ساتھ آنے والے صحابہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب میرا یہ جناب آپ کے رات کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول کریم نے تو اللہ کی عطا کردہ قوت سماعت کے ساتھ کنکریوں کی کلمے کی تصویر کو سن لیا، اور اس ابو جہل نے رسول کریم کے اس ماحول کے اندر آنے کے بعد نور نبوت کے صدقے سے سن لیا۔ ایمان تو اپنی قسمت کا ہے، ایمان تو، لیکن ایک بات یہاں پر عقیدے کی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ کافر کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ کافروں کے بادشاہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر یہ نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں فوری طور پہ آ کیوں اس نے کیوں نہیں کہا کہ چاند توڑ دیں؟ چاند تو سرکار نے پہلے توڑ دیا تھا، کیوں نہیں اس نے کہا تھا کہ سورج کو واپس موڑ دیں؟ کیونکہ وہ سورج کے واپس موڑنے کا موج تھا، دیکھ چکا تھا۔ اس نے کیوں نہیں کہا کہ درختوں کو بلوائیں؟ وہ کیونکہ درختوں کو واپس بلوانے کا سلسلہ سارا دیکھ چکا تھا۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میری بند اونچی کے اندر کیا ہے؟ کہ آخری حربہ تھا ابو جہل کا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ دوستو کافروں کو بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتا ہے، اور اگر کلمے پڑھنے والے کا نہ ہو تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ کافر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہوگا، کیونکہ اللہ کریم نے اس کا نبی نام ہی تب رکھتا ہے کہ سارے غیب اللہ کریم نے اس کو عطا فرما دی جتنی اس کی نبوت کے لیے ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ، ان کا دور الگ، ان کے لیے اللہ کریم نے جو زمانہ اور مکان رکھا وہ الگ، ان کو تھوڑا زمانہ تھوڑا مکان، نوح علیہ السلام کا تھوڑا زمانہ تھوڑا دور اور تھوڑا نبوت کا سلسلہ، اور میرے اور آپ کے رسول کریم کی نبوت بھی وقتی نہیں ہے، نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے۔ یہ نبوت تو ایسی ہے جو لا زمانی ہے لا مکانی، تو جس کا علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے، جس کی رسالت اتنی وسیع ہے، اس کے رسالت کے حسن کے مطابق اللہ کریم نے اس کو علم بھی عطا کیا، اور جس کی رسالت کا ترا امتیاز یہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں پر اس کی رسالت کا نور ہی ساری ظلمتوں کو دور کر رہا ہو، اس کے لیے پھر علم بھی اتنا ہی درکار ہونا چاہیے۔ اور وہ علم کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یا رسول اللہ، اعلان نبوت سے پہلے پہلے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، آپ کے رب نے آپ کے سینے کے اندر وہ سارے علوم اولین کے بھی آخری کے جمع فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ دنیا جہاں کو جو اللہ کریم نے علم عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم، اے دنیا والوں پروفیسروں، اے یونیورسٹی کے اندر لیکچر دینے والوں لیکچراروں، اے سائنس کی بوتیاں سلجھانے والوں، اے فلسفیوں، اے منطقیوں، اے مفسروں، اے محدثوں، ہم نے سب کو جو علم دیا ہے بڑا تھوڑا علم دیا ہے، تھوڑا علم، بہت پرانے بات ہے۔ اور میں جوڑ مسجد کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ قرآن قانون کے اندر نازل نہیں ہوا، یہ تو کلمہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ اگر قانون کے اندر نازل ہوتا تو قانون کے مخالفین وہ انکار کر دیتے۔ اب یہ اس کا نزول نزل ہوا نا کلمے کا، کلمہ مصطفیٰ پہ ہوا ہے، جو اس کا انکار کرے گا دار اسلام پہ خارج ہوئے گا۔ اس کے ساتھ قانون کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد ہم نے سارا کچھ آپ کی سینے کے اندر رکھ دیا۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ قرآن ہے، جس کو جتنا علم عطا کیا وہ علم حاصل کرنے کے بعد علامہ بن گیا، فہامہ
کریم نے تورات عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی مختلف انبیاء کو، صحیفے اور کتابیں عطا کی، ان کتابوں کے اندر جتنا علم تھا وہ سارا علم عطا کر کے اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کے سینے کے اندر کتاب کو رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ شیخ خدا یہ کون ہے؟ باب مدینہ العلم ہے، علم کا شہر نہیں ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے. بات علم کی بات کرنا چاہتا ہوں، علم کے شہر کا رسول اللہ نے فرمایا انا مدینہ العلم با علی الباب ہوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ. سبحان اللہ. پہلی بات تو میں آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر صرف دروازہ ہی ہوتا ہے، دیواریں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ بہت مرشد کی لاجواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصل میری تقریر اب شروع ہونے لگی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. 5 منٹ ہے، میں کہوں تو کیا کروں. شہر کے اندر صرف دروازہ ہی ہوتا ہے، دیواریں نہیں ہوتی. وہ دیواریں کس پہ قائم ہوتی ہیں؟ بنیاد نہیں ہوتی. اور شہر صرف چار دیواری کا نام ہے، اس کے اندر گھر نہیں ہوتے، گھروں کی چھتیں نہیں ہوتی. یہ حدیث بیان کرنے والے ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں اور ڈنڈی مار کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے. کمرون کے اس سٹیج سے پہلے بھی حدیث جب بیان ہوئی، مکمل بیان ہوئی، آج دوسرا رسول کریم کا اور خلفاء کا نوکر بیٹھا ہے، پوری حدیث بیان کر کے اٹھے گا. سبحان اللہ. رسول کریم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک جملہ ایمان والوں کے ایمان کا حصہ ہے. کیوں کہتے ہو کہ انا مدینہ العلم و علی الباب ہوا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. شہر ادھر ہو، دروازہ ادھر لگا ہوا ہو، کوئی چور ادھر سے آ جائے گا، کوئی چور ادھر سے آ جائے گا. یہ شہر تیرا میرا نہیں، یہ اللہ کا وسایا ہوا شہر ہے. اس شہر کا مالک محمد رسول اللہ ہے. اس شہر کے اندر نہ کوئی چور آ سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو آ سکتا ہے، نہ کوئی بد عقیدہ آ سکتا ہے. اس شہر کے اندر وہی آئے گا جو بابا فرید کا غلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ
کچرا، اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں. میں اس علم مصطفیٰ کے شہر میں قربان جاؤں. اس کے اندر جو بنیادوں کے اندر چیز ڈالی گئی ہے وہ صدیق کی صداقت ہے. وہ صدیق، اب شہر کیسا بن رہا ہے جس کے اندر صدیق کی صداقت بھی، صدیق کی وفا بھی، صدیق کا عدل بھی، صدیق کی حضور کی خدمت بھی، صدیق کی صحابت بھی، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ تو بنیاد ہے. ذرا دیوار کو دیکھو، یہ عمر فاروق کی غیرت کی قوت کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے. عمر فاروق کی غیرت کی قوت کے ساتھ تعمیر ہوئی ہے، اور اس دیوار کو کوئی نہیں بیان سکتا. ہاں، جو غیرت مند ہوگا وہ اس دیوار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جب آئے گا. اور اس کا جو چھت ہے، اس کا چھت وہ عثمان غنی ہے. اور عثمان غنی کے اندر کیا کیا صفتیں موجود تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا عثمان کان حیا ہے، کان حیا ہے، کان ایمان ہے، ایمان کا بھی مرکز ہے، حیا کا بھی مرکز ہے، اتنا حیا ہے. رسول کریم نے فرمایا فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بند کمرے کے اندر غسل خانے میں نہانے کے لیے جس وقت تیرا اور میرا عثمان کان حیا لایا کرتا تھا، تب بھی تہبند کو باندھ کے غسل کرتا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ تہبند اندر بند کمرے کے اندر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا میرے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، مجھے فرشتوں سے حیا کرتا ہے. عثمان فرشتوں سے حیا کرتا ہے، اور فرمایا فرشتے عثمان کا حیا کرتا ہے. یہ چھت اس علم کے شہر کی چھت حیا کی ہے. اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ کی شجاعت بہادری کا ہے. اور علی المرتضیٰ کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے سے علم ظاہری بھی عطا کیا، علم باطنی بھی عطا کیا. سنو یہ علی المرتضیٰ جو شہر ہے، شہر کا دروازہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر علی سورہ الکوثر کی تفسیر لکھنا شروع کرے، تفسیر لکھنا، تو اس لکھنے کے اندر جو سیاہی استعمال ہوگی 70 اونٹ بھی بمشکل سے اٹھائیں. وہی سمجھ آئی آپ کو؟ وہی سمجھ آئی آپ کو؟ بعض حضرات ذرا ذوق سے سنیے علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ نے اتنا علم مجھے عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، اتنا علم تو دروازے کا ہے. جس دروازے کے علم کا حال یہ ہے تو دیواروں کا علم کا حال کیا ہوگا، بنیادوں کے علم کا حال کیا ہوگا، اور چھت کے علم کا حال کیا ہوگا، اور اس سارے چیزوں کے مرکب جو پورا شہر ہے اس کے علم کا حال کیا ہوگا. سورہ الکوثر کی اگر تفسیر لکھوں تو سورہ الکوثر کی تفسیر لکھتے لکھتے اتنا سیاہی استعمال کرو کہ وہ سیاہی 70 اونٹ بھی اس سیاہی کا بوجھ. اور فرماتے ہیں علی المرتضیٰ سے خدا. اب اگلی جملے اور آخری بات اور اس کے بعد بیان ختم. حضور کے علم غیب پر تان کرنے والوں کہاں ہو؟ علم غیب مصطفیٰ پر تان کرنے والے. رب عطا کرنے والا ہے، محبوب لینے والا ہے. یا عطا کے اندر فرق ہونا چاہیے، یا محبوب کے دینے کے اندر فرق ہونا چاہیے. دینے والا بھی کامل ہے، لینے والا بھی کامل ہے. اب دیکھنے والا صرف ناقص ہے. دیکھنے والا صرف وہی حضور علیہ السلام کے علم غیب کو جو ماپنے والا میں ہوں یا کوئی ہو، کیسے وہ ماپ سکتے ہیں؟ 2 کتابیں پڑھ کے میرے جیسا 2 کرنے کا بندہ حضور علیہ السلام کے لا متناہی علم کو ماپنے کی کوشش کرے. کسی کو 20 فٹ کا اگر فیتہ دے دی جائے، اسے کہا جائے کہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو نے ماپ کے آنا، تو ناممکن بات ہے کہ ممکن ہے، لیکن وہ بے وقوفی ہوگا نا جو 20 فٹ کا فیتہ دے کے اس کنارے پہ چلا جائے. کنارے یہ تو نہیں ملنا، چلے سارے سمندر پہ پہنچ جائے گا کراچی میں، وہاں سے وہ واپس شروع کر دے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اور وہ اس زمین کے جو تقسیم ہے اس کو ماپ نہیں سکے گا. تو زمین تو آقا علیہ السلام کے کل عالم میں سے ایک عالم کا جز ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ مشتاق لاجواب، سبحان اللہ. ایک اور بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں. میرے رسول کریم 2 جہانوں کے لیے اسراء و رحمت نہیں ہے. کیوں؟ 2 جہانوں کے لیے اسراء و رحمت ہے نہیں. بھئی 2 جہان کس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ 2 جہان نہیں ہے. اگر سرکار 2 جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو پھر مجھے بتائیے الحمدللہ رب العالمین، رب بھی 2 جہانوں کے لیے رب ہے؟ رب بھی 2 جہانوں کے لیے رب ہے. کیوں نہیں غور کرتے ان الفاظ پر؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی عالمین کا لفظ. اور الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں 2 جہان کے رب کے لیے ہیں کہ سب جہان کے رب کے لیے. تو ادھر جب اللہ
یہ تسلیہ کر رہی ہے جمع کا ہے، العالمین کا مطلب ہے کل جہاں، کیا کل جہاں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے اور آپ کے رسول کی رحمت بھی تمام جہانوں تمام جہانوں پر ہے، وہ عالم زیری ہو یا عالم بالا، عالم اولی ہو یا عالم آخری ہو، عالم ارواح ہو یا عالم قبر ہو، عالم شہادہ ہو یا عالم ناسوت ہو، عالم ہود ہو یا عالم لاہوت ہو یا عالم ہاہوت ہو، جتنے بھی عالم ہیں، جن جن عوالم کا رب رب ہے، ان عوالم کے لیے رسول کی رحمت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اگر اسلام کے اس زمین کو نہیں مانگ سکتا، تو اگر اسلام کے کل جہانوں جن کے لیے سرکار کی رحمت ہے، ان کل جہانوں میں سے اس ایک جہان کا یہ زمین ایک جز ہے، تو حضور کے جو ایک جز کو نہیں مانگ سکتا، حضور کے کل کو کیا مانگے گا؟ حضور کے کل کو کیا مانگے گا؟ تو دو کتابیں نہ پڑھ کے حضور کے علم کو مانگنا شروع کر دینا بڑی عجیب بات ہے۔ آؤ میں شہر مدینہ کے دروازے کی بات کرنے لگا تھا، علی گڑھ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے رسول کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، ان کتابوں کے اندر جتنے علوم تھے، وہ سارے علوم اکٹھے کر کے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر رکھ دی ہے۔ اب اس حدیث کے پاک کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، جتنی کتابیں نازل فرمائیں، انجیل، تورات، زبور، موسیٰ پر اترنے والے صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، حضرت یوسف پر اترنے والے صحیفے، جتنے بھی انبیاء پر وحی کی صورت کے اندر جو جو اترا، اس سارے کے علوم کو اکٹھا کر کے اللہ کریم نے کہاں رکھا؟ قرآن مجید کے اندر رکھا۔ اب آگے سنیے جس کا آپ کو پتہ نہیں، یہ قمرون کا ناظر اور خادم آپ کو بیان کرنا ہے، علی گڑھ مرتضیٰ فرماتے ہیں ان تمام علوم کو جمع کر کے قرآن پاک کے اندر رکھا، قرآن پاک کے تمام علوم کو جمع کر کے اللہ کریم نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا، سورۃ فاتحہ کے سارے علوم کو جمع کر کے اللہ کریم نے بسم اللہ کے اندر رکھا، بسم اللہ کے سارے علوم کو جمع کر کے بسم اللہ کی با کے اندر رکھا، بسم اللہ کی با کے سارے علوم کو جمع کر کے بسم اللہ کے با کے نیچے نقطے کے اندر رکھا، اور فرماتے ہیں انا نقطہ تو اللہ کی تحت البا، وہ نقطہ کوئی اور نہیں، اس نقطے کا نام علی ہے۔ اس نقطے کا انا نقطہ تو اللہ کی تحت البا، اس با کے نیچے وہ جو نقطہ ہے، اس کو نقطہ نہ کہو، اس کو علم مصطفیٰ کا نقطہ کہو، اور یہ ایسا علم مصطفیٰ کا نقطہ ہے جس پر کوئی علم والا نقطہ چینی نہیں کر سکتا۔ نقطہ ہے جس پر نقطہ، دو الگ الگ لفظ بول دیے ہیں آپ کو سمجھ انشاءاللہ، تو یہ ایسا نقطہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کتابوں کے اندر جو علم آیا وہ سارا قرآن پاک کے اندر رکھ دیا، کتابیں ان کتابوں کا علم بھی قرآن پاک کا علم بھی اٹھا کر سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا، سورۃ فاتحہ کا علم سارا بسم اللہ کے اندر، بسم اللہ کا سارا علم با کے اندر، اور با کا سارا علم با کے نقطے کے اندر، اور با کے نقطے کا نام کیا ہے؟ علی گڑھ مرتضیٰ۔ یہ تو شہر علم کا دروازہ ہے، یہ اس کا علم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہر دروازہ ہے، شہر کا باب علم کا یہ علم ہے، باب علم کا یہ علم ہے، تو باب علم کا یہ علم ہے، تو یہ شاگرد ہے کس کا؟ رسول اللہ کا، استاد کا علم کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، استاد کے علم کا نام کیا ہے؟ استاد نے تو یہ سارا کچھ ان کو بتایا، استاد نے جب بتا دیا تو بتانے کے بعد علی کی زبان کھلتی ہے کہ کہیں اور اس بات کے نقطے کو تلاش نہ کرنا، اس بات کے نقطے کو دیکھنا ہو تو حسین کے ابے کو دیکھ لینا، فاطمہ الزہرا کے شوہر نام کو دیکھ لینا، رسول اللہ کے غلام کو دیکھ لینا، اور سمجھ جانا کہ اگر بات کے نقطے کی صورت کے اندر پڑھنے والے علم کے شہر کے دروازے کے علم کی کیفیت یہ ہے، تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا جس استاد سے میں نے پڑھ کر اتنا علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستوں اخر میں اعلان کر کے اس کے بعد اجازت چاہ رہا ہوں، یہ 22 مارچ بروز اتوار مکین حکومت خزاں ملین کانفرنس مینار پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے، تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام، اور یہ آقا صاحب السلام کی ذات بابرکات پر جو کیچڑ اچھالا گیا تھا اور جو خاکیوں نے نوری کے خاکے بنائے تھے، جملہ تو میں بڑا کہہ گیا ہوں، شاید آپ کو سمجھ رہا ہے، جو خاکیوں نے نوری کے خاکے بنائے تھے، ان بدبختوں سے پوچھو کبھی نور کبھی خاکہ ہوا؟ نور کی کوئی شبیہ بنانی ہے تو نور کی صورت کے اندر بناؤ، نور ہی کے خاکے کیسے بنا رہے ہیں؟ دوستو خاکے خاکی کے ہوتے ہیں، نوری کا خاکہ نہیں۔
یہ کمروں کا سبب ہے، لیکن ان بدبختوں نے بدبختی تو کی، انہوں نے آقا صاحب اسلام کے معاذ لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو کفار آپس میں مل بیٹھتے ہیں یہ آپ کی مذمت کرتے ہیں، آپ کی بدخوئی کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں، جھاوا گوئی کرتے ہیں، ان کا کوئی تدارک ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے ان کی غیبت سے مجھے کیسے بچا لیا، وہ تو کسی مذمم کی برائی کرتے ہیں اور اللہ کریم نے مجھے محمد بنایا. اللہ کریم نے مجھے کیا بنایا؟ محمد کی برائی ہوئی، محمد کی برائی ہوئی. کیسا بدبخت ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں محمد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی ہر ایک نے اچھے انداز میں تعریف کی ہو، ہر ایک نے جس کی اچھے انداز میں، اس کا نام ہے محمد. آپ کوئی اس کی الٹ کرے گا تو وہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہوگا. چاند پر تھوکا ہوا کہاں پہ آتا ہے؟ اس کے اپنے چہرے پہ جاتا ہے. لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان محافل کے اندر شرکت کی جائے تاکہ آپ کو وہ ثواب ملے جو یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اٹی لے کے آنے والی بڑھیا کو ملا تھا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان بدبختوں کو ہماری رسائی نہیں. جب تک یہ حکمران غیر سے آری حکمران ہمارے دست و بازو نہ بنے اور حکومتی سطح پر حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات نہ کریں اور ان حکومتوں کے آئے ہوئے سفیروں کو اس ملک سے نکالے نہیں اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے مولویوں کی کیا آواز ہوگی؟ ہمارے ساتھ تو محلے کے جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی چلنے کے لیے شاید تیار نہ ہو، تو پھر ہماری آواز کیا ہوگی؟ لیکن میں عرض کر چکا ہوں آواز ہماری ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن کم از کم ہم ان لوگوں میں سے اٹھیں گے جن لوگوں کو یقین قیامت کے دن فرشتوں کے ذریعے اٹھوائیں گے. ہاں بھی میرے محبوب کے ناموس کے تحفظ کے لیے کون کون گیا تھا؟ اس بڑھیا نے کہا تھا کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن قیامت کے دن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا شمار تو ہو جائے. تو کوشش کریں اس 22 مارچ کو ہونے والے منارے پاکستان کے اندر جو مکین حکومت خزرہ ملین کانفرنس ہے اس کے اندر شامل ہونے کی اللہ کریم سے دعا بھی مانگے، توفیق بھی مانگے اور دعا کریں اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے ناموس کی ہم سب کو تحفظ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے